بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس تک پہنچ گئی تو اسے جھٹلا دیا۔ جھوٹ بولنے والے لوگوں میں وہ تمام گروہ شامل ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ کفار مکہ نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو، جبکہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ تمام گروہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سچائی کی دعوت کو لے کر آئے اور جس کسی نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی وہ اہل تقویٰ ہیں اور ان لوگوں کے لیے پروردگار عالم کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو وہ چاہیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، بس جو ہدایت کو قبول کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا اور جو کوئی روگردانی کرے گا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اللہ کے حبیب کو کافر طرح طرح کی باتیں کر کے ایذا دیا کرتے تھے اور رسول اللہ ان پر رنجیدہ ہو جاتے کہ آپ ان کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی حق پر مبنی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو کوئی گمراہ ہوگا اس کا نقصان اسی کو ذات کو ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بندو، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جتنے رہنے والے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور تمام اعمال نامے کھول کر رکھے جائیں گے اور انبیاء کرام اور شہداء لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے اور جو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہیں یہ سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، بس تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے ہمراہ ان کے ماں باپ، بیویوں اور اولاد میں سے ان لوگوں کو بھی داخل فرما جو نیکی کی راہ پر چلے ہوں، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے لوگ کافروں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتے اور زمین پر ان کے ٹھاٹ باٹ اور شانہ انداز زندگی کو دیکھ کر انسان کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس عزم کا بھی ذکر کیا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے اور تیرے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس متکبر شر سے جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قبیلے کے ایک مومن شخص کا ذکر کیا کہ جو دربار فرعون میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو اس صاحب ایمان شخص کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی اور اس نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلانیہ حمایت کی اور اپنے ایمان کا برملا اظہار کیا۔ اس نے فرعونیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے گناہ کا وہی اس پر وبال اسی پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہوا اور جس عذاب کی وہ وعید سناتا ہے وہ لازماً تم پر نازل ہو کر رہے گا، اور یقیناً اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہے اور جھوٹا ہے۔ پھر اس شخص نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی پچھلی امتوں یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دوسرے جھٹلانے والوں کی طرح عذاب نہ نازل ہو جائے اور تم ایک ایسے شخص کو جھٹلا رہے ہو جو اللہ کا رسول ہونے کا دعوے دار ہے، حالانکہ اس سے قبل یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے ایمان کو قبول کر لیا اور اس کو فرعون کے مکر سے نجات دلا دی۔
इस बारे में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। बेशक वो लोग जो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर करते हैं और उनको जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा। सूरह मोमिन के बाद सूरह हामीम सजदा है। इस सूरह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराएं और उनको बशारत दें, मगर लोगों की अक्सरियत कुरान मजीद की दावत से आराज़ करती है और कहती है कि हमारे कान और दिल आपकी दावत को सुनने और मानने से कासिर हैं। ये काफिरों की बदनसीबी है कि वो अल्लाह ताला की खुली आयत को झुटलाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने ज़कात ना देने वाले को तंबीह करते हुए इरशाद फरमाया है कि ऐसे लोग मुशरिक और आखिरत का इनकार करने वाले हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह करने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़े अजर को तैयार किया है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने कौम आद और समूद पर आने वाले अजाबों का भी जिक्र किया है कि कौम आद के लोग अपनी कुव्वत पर नाजा थे और इस बात को भूल चुके थे कि अल्लाह ताला जो उनके बनाने वाला, उनका खालिक व मालिक है, उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इस तरह कौम समूद को अल्लाह ताला ने अपनी वाज़ेह निशानियाँ दिखाई, लेकिन वो कौम अल्लाह ताला की निशानियाँ देख कर भी बगावत पर आमादा और तैयार रही। इस सूरह में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह और है और उन्होंने उस पर इस्तकामत को इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला उन पर मौत के वक्त फरिश्तों का नुज़ूल फरमाएगा और फरिश्ते उनको कहेंगे कि ना डरो और ना गम खाओ, तुमको जन्नत की बिशारत दी जाती है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।